اللہ تمہیں ان کا صدقہ عطا فرمائے۔ مگر پیارے ایک مرتبہ ذرا گریبان میں جھانک کر کے دیکھو، حضرت علی فرماتے ہیں اگر کسی بستی میں کوئی تالاب ہو، اس تالاب میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں اور وہ پانی جس میں شراب پڑ گئی ہے وہ زمین میں خشک ہو جائے، اب اس زمین پہ گھاس جم آئے، حضرت علی فرماتے ہیں اس گھاس کو میری بکری چر لے تو علی وہ ہے ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے گا۔ مگر علی کا نعرہ لگانے والا کتنی شراب اور کتنے نشے کرنے پر لگا ہے۔ کبھی سوچا، کبھی غور کیا ہم کتنے کود لے، کتنے کھڑے ہو لے، کتنے گریبان پاڑ لے، مگر یاد رکھنا نمازیں اگر نہیں پڑھو گے، اگر تمہارے حالات اچھے نہیں ہوں گے، شرابیں اگر پیتے رہو گے تو امام حسین تمہارے قریب تک نہیں آئیں گے۔ ارے کربلا میں اتنی بات تو تھی، یزید نے یہ کہا تھا کہ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے، بیعت کر لے۔ یزید کلمہ پڑھتا تھا مگر ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، اس لیے شرابی تھا، اس لیے نمازیں چھوڑتا تھا، اس لیے تیری میری بہن بیٹیوں پہ غلط نظر رکھتا تھا۔ یزیدی ڈھول بجاتا تھا اور بجواتا تھا، یزیدی وہ ہے جو شریعت کے خلاف کام کیا کرتا تھا۔ حسین پاک نے اپنی گردن دے دی، اپنے بچے دے دیے اور دنیا والوں کو سبق دے دیا۔ او لوگوں اگر میرے ماننے والے ہو تو دیکھو، میں اپنے بچے دے سکتا ہوں مگر نانا کا دین اور شریعت نہیں دے سکتا۔ اور اپنا کیا حال ہے؟ عشاء کی تو سبھی پڑھ کے آئے ہوگے، بولو، اور جتنے کودنے والے نا اس میں سے آدھے کھڑمتو ہیں۔ کھڑمتو سمجھ رہے ہیں؟ کھڑے کھڑے موتنے والا، ناپاک رہنے والا۔ میں نے کہا نہیں میری تھوڑی صاف ہو جاتی ہے، معاف کرنا، تھوڑی کھری کہہ دیتا ہوں۔ اور اچھا ایک بات بتاؤ، اگر آپ لوگوں ہی میں نہیں بتاؤں تو پھر کہاں جاؤں؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، صحیح بات ہے۔ کتنے لوگ اگر یہیں پہ سب کو چیک کیا جائے کہ تو بتا، ایک سے لے کر کے 3 کلمے اگر سنے جائیں تو آدھے لوگ فیل ہو جائیں گے۔ سنی ناز چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیں، ہمارے ویڈیو سب سے پہلے دیکھیں۔ اللہ اللہ، ذرا سنو پیارے محبت کرنے والوں، محبت کرنے والوں، اگر تم پکے سچے مولا کائنات، مولا کائنات حضرت علی کے پکے سچے غلام ہو، یا نبی کے غلام ہو، یا حسنین کریمین کے غلام بننا چاہتے ہو، یا نبی کے بچوں کے غلام بننا چاہتے ہو، اللہ والوں کے غلام بننا چاہتے ہو تو سنو، اگر غلام بنو گے تو تمہارا طریقہ یہ نہیں ہوگا، تمہارا طریقہ یہ ہوگا، اگر تم کھاؤ گے تو تمہارے کھانے کی ادا بولے گی نبی نبی، اگر تم پیو گے تو تمہارے پینے کی ادا بولے گی نبی نبی، اگر تم چلو گے تو تمہارے چلنے کی ادا بولے گی نبی نبی، اگر تم سو گے تو سونے کی ادا بولے گی نبی نبی، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا چلنا پھرنا ہر ہر ادا بولے گی نبی نبی۔ اگر تم ایسے بنو گے تو ہوگے غلام نبی، جدھر سے بھی نکل جاؤ گے نعرہ لگاؤ یا نہ لگاؤ، دیکھنے والے کہیں گے جب غلام نبی ایسا ہے تو پھر امام نبی کیسا ہو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، علماء اہل سنت، مذہب اسلام، شہداء کربلا، نعرہ اللہ اللہ، ہم اپنے سبق کو بھول چکے، ہم اپنے آپ کو بھول چکے۔ کچھ نوجوان سوچ رہے ہوں گے یار بڑے برے پھنسے، سوچ رہے ہوں گے ایسے کہ یار بڑے برے رہے، مگر پیاروں میں تمہیں پھانس نہیں رہا ہوں، میں تمہاری پھانس نکال رہا ہوں، میں تمہاری پھانس نکال رہا ہوں۔ اگر اجازت ہو تو حسین پاک کے نانا کی کچھ باتیں تمہارے دامن میں رکھ دوں، مگر وعدہ یہ کرو گے کہ انشاءاللہ لے کر کے جاؤ گے اور اس پہ عمل کرو گے۔
بولو انشاءاللہ. ایک بات اب ڈالتا ہوں تمہاری جھولی میں، پکے سچے تمہیں غلام بنا کے جانا چاہتا ہوں. مجھے خوشی یہ نہیں ہوگی کہ تم نوٹ مجھے دو گے، خوشی یہ ہوگی کہ میرے نانا کی باتیں لے کر کے جاؤ. اس طرف سے لے کر کے ادھر تک سننے والوں سن لینا، چاہے بھائی ہو یا بہن ہو، بات کڑوی ہے مگر دل پہ لے جانا اور عمل کر کے چلے جانا، توبہ کر کے جانا. کون سی بات ہے ذرا سنو. آپ لوگوں میں کم سے کم آدھے لوگوں سے زیادہ ایسے ہیں، آدھے لوگوں سے زیادہ ایسے ہیں جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں. یہ نہیں سوچا کبھی آپ کہو گے کہ ارے مرے ہوئے بھائی کا گوشت؟ اس بستی کا کیا نام ہے حضرت؟ نریلا بی 4. نریلا بی 4 میں دلی میں آج تک کسی نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا؟ بولو. 50% سے زیادہ آپ لوگوں کے اندر ہے. کون ہے وہ؟ سناؤ، چہرے دکھاؤں. اگر کوئی تم میں ایسا مل جائے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا تھا، اس سے دوستی کرو گے؟ بولو. اس کے ساتھ میں کھلاؤ گے پلاؤ گے؟ بولو. رشتہ داری کرو گے؟ اور اگر تم ہی ہو تو توبہ کرو گے؟ بولو توبہ کرو گے؟ اللہ اللہ وہ کون ہے؟ توجہ جو سننا سارے لوگ. کون ایسا شخص، کتنا گرا ہوا، کتنا نیچ انسان ہوگا جس کا بھائی مرا ہوا لیٹا ہو، بجائے دعائیں کرنے کے اس کا گوشت کھا رہا ہو؟ کون ایسی عورت ہے؟ میری بات اگر میں کہوں تو غلط ثابت ہو سکتی ہے، کفیل انور صاحب کہیں غلط ثابت ہو سکتی ہے، عاشق الرحمان کہیں غلط ثابت ہو سکتی ہے، حضرت علامہ مولانا صاحب کہیں بات غلط ہو سکتی ہے. پھر کس سے پوچھا جائے؟ آپ سے اگر پوچھوں تو بات غلط ہو سکتی ہے، مگر چلو ایسی بات لے کر کے آؤ، ایسا کلام لے کر کے آؤ. کوئی مائی کلال، چاہے وہ بریلی کا رہنے والا ہو، چاہے وہ دیوبند کا رہنے والا ہو، چاہے وہ ہندوستان کا رہنے والا ہو، چاہے وہ پاکستان کا رہنے والا ہو، چاہے وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو، کوئی مائی کلال اس بات کو غلط ثابت نہیں کر سکتا. ارے وہ کس کی بات ہے؟ وہ کس کا کلام ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے، اللہ کا فرمان ہے، قرآن پاک ہے. قرآن پاک کا ایک ایک لفظ سچا ہے، قرآن پاک کا ایک ایک حرف سچا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش بھی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے، یہ کسی کا باپ نہیں کہتا ہے. مولا کائنات یعنی پروردگار عالم فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے، قرآن پاک کا اعلان ہے. اب جو اگر اس کو غلط ثابت کرے، اگر اس کو غلط مانے تو اس کا ایمان ٹھکانے سے نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے. میں قرآن کی آیت پڑھنے جا رہا ہوں، نوٹ کرنے والوں کر لینا، توبہ کرنے والے کر لینا. اور آج کے بعد یہ کام مت کرنا جو اپنے مرے ہوئے بھائی جیسا گوشت کھانے جیسا ہو. آپ سوچ رہے ہوں گے کون ہے؟ اب ذرا سنو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکریہتموہ. ان سے پوچھو یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن پاک کی آیت ہے. میں ترجمہ کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے اگر آپس میں کوئی ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے، اگر چغلی کرتا ہے، پیٹ پیچھے برائی کرتا ہے، ذرا گریبان میں جھانکو کتنی غیبت کرتے ہو، گریبان میں جھانکو کتنی چغلی کرتے ہو، گریبان میں جھانکو کتنی پیٹ پیچھے برائی کرتے ہو. خالی نعرہ لگانے سے کام نہیں چلے گا. اللہ فرماتا ہے اگر کوئی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے تو ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا. اب بتاؤ
کتنے لوگ غیبت میں ملوث ہیں، کتنے لوگ برائی میں ملوث ہیں، کتنے لوگ پیٹ پیچھے برائی کرتے ہیں. اور ذرا معاف کرنا، یہ آپ لوگوں ہی میں نہیں ہے، یہ ہم لوگوں میں بھی بیماری آ گئی ہے. مولانا لوگوں میں بیماری آ گئی ہے، حافظوں میں بیماری آ گئی ہے، قاریوں میں بیماری آ گئی ہے. دو چار مولانا اکٹھے ہوئے، کسی مولانا کی برائی گھنٹوں برائی کرنے لگے. کوئی دو چار پیر اکٹھے ہوئے، گھنٹوں برائی کرنے والے. ارے اسٹیج پہ بڑی بڑی باتیں بولنے والوں سنو، اسٹیج پر بڑی بڑی تقریریں کرنے والوں سنو، اسٹیج پر بڑے بڑے دعوے کرنے والوں سنو. میرے نبی جب معراج کو گئے تھے تو کچھ لوگ ایسے دیکھے تھے جن کے ہونٹ زمین میں پڑے تھے، جن کی زبان زمین میں پڑی تھی، ہاتھ میں ان کی آگ کی قینچی تھی، وہ اپنے ہونٹ کاٹ رہے تھے، اپنی زبانیں کاٹ رہے تھے. جب پوچھا یہ کون ہے تو جبریل نے بتایا آقا یہ آپ کی امت کے مولانا ہے، یہ آپ کی امت کے علماء ہے، یہ آپ کی امت کے وہ مولوی ہے جو اسٹیجوں پہ چڑھ کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں مگر ان کے پاس عمل نہیں ہے، ان کے پاس عمل نہیں ہے. اگر چلے تو اسلام بدنام ہوتا ہے، اگر کھائیں تو اسلام بدنام ہوتا ہے. کتنے مولانا ایسے ہیں جو نمازیں چھوڑتے ہیں. ارے تو مولانا کائے کا ہے، دوسرے کی بہن بیٹیوں کو تکتا ہے، تو مولانا کائے کا ہے، موبائل میں فلمیں دیکھتا ہے، تو مولانا کائے کا ہے، کہ سماج میں جھگڑا ڈالے ہے، تو مولانا کائے کا ہے. ذرا مجھے بتا، میں اس لیے یہ بول رہا ہوں پیارے تاکہ میرے بھی دل میں ٹھیس لگ جائے. مگر سنو پیارے، بڑی بڑی باتیں کر لینا الگ ہے، آج آنکھ کے نیچے آنسو آ جاتے ہیں. ان کمیٹی والوں کو مبارکباد پیش کرنا، انہوں نے 100 روپے 1000 روپے کر کے کتنا چندہ کیا ہے. ارے کسی نے کچھ بھی بول دیا، انہوں نے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا مگر چندہ کیا ہے. اگر خالی وقت گزار دیا جائے تو پھر تمہیں کیا ملے گا؟ اس لیے بول کے جا رہا ہوں، جلسے بڑی محنت سے ہوتے ہیں، بڑی کاوشیں کرنی پڑتی ہیں. شکیل سے انور صاحب سے پوچھو، اللہ اللہ ذرا سنو. اب نبی فرماتے ہیں وہ میں نبی کی امت کے وہ علماء ہیں جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں مگر ان کے پاس عمل کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اللہ سنو پیارو، یاد رکھنا کتنی غیبت کرتے ہیں، کتنی چغلی کرتے ہیں، کتنی پیٹ پیچھے برائی کرتے ہیں. اور ذرا عورتوں کو دیکھو، اگر چوراہے پہ بیٹھ جائے، گھر کے دروازے پہ بیٹھ جائے، 2-3 عورتیں اکٹھی ہو جائیں تو کتنی برائی کرنے لگتی ہے. ارے غیبت کرنے والوں، منہ کھولنے والوں، یہ اللہ کا فرمان ہے، قرآن پاک ہے. اگر کوئی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا دے. اللہ اکبر، اللہ بولو اللہ اکبر. غیبت کرو گے آج کے بعد، چغلی کرو گے آج کے بعد، اگر سچے ہو اپنے وعدے میں تو ہاتھ اٹھاؤ. اور یاد رکھو تمہیں قسم ہے رب ذوالجلال کی، اگر تم جھوٹ بول رہے ہو، تم ایسے ہی خالی ہاتھ اٹھا رہے تو مت اٹھانا. اور اللہ کی رضا کے لیے، رسول اللہ کی رضا کے لیے توبہ کی نیت سے، پکے سچے دل سے اگر ہاتھ اٹھا رہے ہو تو اٹھا کر کے آج توبہ کر لو. اور یہ عہد کر لو جلسے میں کہ ہاں سید زادے آئے تھے، پیر صاحب وہاں پر موجود ہیں، وہ بھی آئیں گے. ہاتھ اٹھا کے آج یہ عہد کر لو، اے اللہ آج کے بعد ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے، آج کے بعد کسی کی چغلی نہیں کریں گے، آج کے بعد کسی کی پیٹ پیچھے برائی نہیں کریں گے. بولو انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اگر خدا کی قسم پیارے، اگر تم نے یہ وعدے کر لیے تو حسین بھی راضی ہو جائیں گے اور حسین پاک کے نانا بھی راضی ہو جائیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا حضور سید صاحب قبلہ، خطیب اعظم سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان. اب ذرا سنو ایک بات، کیا بات ہے حضور؟ یہ بات ہو گئی، حق کے خطابت ہے. دوسری بات اٹھاتا ہوں، اجازت ہے؟ تھوڑی کڑوی ہو رہی ہے، معاف کرنا، مجھ سے ہنسی مذاق ٹھٹے کی امید بھی مت رکھیو، یہ خالی وقت ضائع کرنے سے امید مت رکھیو مجھ سے. یہ سمجھو کوئی ڈاکٹر اگر چیرا لگاتا، جب میل پڑ جاتا، میل چیرا لگاتا تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن چیرا لگنے کے بعد جب میل نکل جاتا ہے تو آرام سے سوتا ہے. کیا بات ہے. سماج کے اندر جو میل پڑ چکا ہے، میں وہی چیرا لگانے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر یہ سماج کا میل نکل گیا، انشاءاللہ تم اپنے گھر میں بھی اور قبر میں بھی آرام سے سو گے.
کیا بات ہے. اب ذرا سنو حدیث پاک دوسری اٹھا رہا ہوں. ہر بات انشاءاللہ یا تو قرآن پاک کی آیت پہ لے جا کے ٹیکوں گا یا حدیث شریف پر. سمجھ میں آ رہی نا سب کے بات؟ اور یہ تو دلی کے لوگ الحمدللہ. نبی فرماتے، آقا فرماتے ہیں لا یجتمع فی جوف القلب یا فی جوف العبد الایمان والحسد. اللہ نبی فرماتے ہیں بندے کے دل میں، مومن کے دل میں دو چیز ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتی. وہ کون سی ہیں دو چیز؟ ایک ایمان اور دوسرا حسد. ایک ایمان اور دوسرا حسد. اب ذرا گریبان میں جھانکیو کتنا حسد ہمارے سماج میں ہو چکا ہے. کسی بھائی کا کاروبار اچھا چل رہا ہے، برابر والوں کو حسد ہو گیا. وہ جل رہا ہے، وہ بن رہا ہے، وہ تڑپ رہا ہے. کسی کے بچے اچھا کام کر رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کو گالیوں میں کھڑا. تم میں نہیں، ہم لوگوں میں بھی آ چکا ہے. اگر کسی مولانا کی شہرت ہونے لگی دوسرے کو حسد. کسی امام نے اس کی تعریف ہونے لگی دوسرے کے محلے کے امام کو حسد. یہ حسد ذرا غور کرو. نبی فرماتے ہیں مومن کے دل میں حسد اور ایمان دونوں جمع نہیں ہو سکتے. فرمایا ہی الحالق. حدیث کا جملہ حسد جو ہے وہ اس طرح ہے. اس طرح جانتے پہلے جو اس طرح سے بال مونڈے جاتے تھے، سمجھ رہے بات؟ ہی الحالق اس طرح ہے. فرماتے لا قولو تالک الشعرا. نبی کہتے ہیں میں یہ نہیں کہتا، میں یہ نہیں بولتا کہ یہ بالوں کو مونڈ دیتا ہے، بالوں کو ہلاک کر دیتا ہے. ولیکن انہو تالک الایمان. نبی فرماتے ہیں بلکہ یہ دین کو اور ایمان کو ہلاک کرنے والا اس طرح. یہ حسد آج کتنے لوگوں کے دلوں میں حسد. ہم اخلاق کی بات کرتے ہیں، اسٹیج پہ بیٹھ کے کوئی غریب اگر مسافہ کرنے آ جائے تو منہ ٹیڑھا کر کے ایسا ملاتا ہوں. صداقت ہے صحیح صاحب. واہ واہ واہ. کوئی اگر آ جائے امام اور میں بیٹھا ہوں کہ ہم سید صاحب ہیں یا عالم صاحب ہیں، بس ہاں ٹھیک ہے جاؤ. کہاں کا اخلاق ہے یہ؟ کیا کردار ہے یہ؟ اس کو بول سکتے کیا اخلاق؟ اس کو بول سکتے اخلاق؟ اس کو کہہ سکتے کردار؟ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. اللہ اللہ بڑی آسانی سے ہم نام لے دیتے مولا کائنات اور حضرت علی کا، بڑی آسانی سے حسن حسین. مگر ان کی زندگی کو دیکھا؟ ان کی زندگی کے اوراق تم نے پلٹے ہیں. اگر خود لقمہ کھا رہے ہیں، بھوکا آ گیا اس کو کھانا کھلا دیا. اپنے منہ کا لقمہ دے دینے والی ذات کا نام حسن و حسین. مولا کائنات ہے. اخلاق کا کردار ہے، پے کرتے وہ. مگر تمہیں جو بتانے جا رہا ہوں میں، یہ حسد، کینہ، بغاوت برباد کیے دیتا ہے. بادشاہوں کی کوٹھی سے لے کر فقیروں کی جھوپڑی تک، فقیروں کی جھوپڑی تک یہ حسد ہی لے ڈوبا ہے. آپ جانتے ہیں سب سے پہلا اللہ کا نافرمان، اللہ کی
نافرمانی کرنے والا کون ہے, کس کی وجہ سے کیا ہے؟ یہ بھی حسد کی وجہ سے کیا ہے. آپ کو معلوم ہے حضرت آدم کے بارے میں اللہ نے کہا تھا اسجدوا لآدم, آدم کو سجدہ کرو. تو ابلیس جو تھا یہ فرشتوں کا سردار تھا, یعنی فرشتوں کا استاد تھا. اس نے کہا, فرشتوں کو پڑھاتا تھا, میری عزت ہے سماج میں, میں ہی ہر طرف میں ہوں, بول بالا ہے, میں آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ اس نے کہا تھا انا خیر منہ, میں تو ان سے بہتر ہوں, میں ان سے بہتر ہوں. یہ انا آ گئی تھی, حسد آ گیا تھا. آدم کے لیے کیوں کہا؟ حسد کی وجہ سے اس نے سجدے سے انکار کر دیا. ابا واستکبر وکانا من الکافرین, سب سے پہلا انکار کرنے والا, تکبر کرنے والا, کافر ہونے والا, کفر کرنے والا یہ حسد کی وجہ سے, حسد کی وجہ سے. آج مولانا تو ہم بہت بڑے ہو گئے مگر حسد پالے پھر رہے ہیں, حسد رکھے پھر رہے ہیں. یوسف علیہ السلام نے کیا خطا کی, کیا غلطی کی؟ ان کے بھائیوں نے کنویں میں کیوں ڈال دیا؟ کیوں ڈالا کنویں میں؟ سورہ یوسف پڑھو. کنویں میں کیوں ڈالا؟ ڈالنے کی وجہ کیا؟ کیا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کا مال مارا, اپنے بھائیوں کا مال چھینا, اپنے بھائیوں کا مال جپٹا؟ کیوں ڈالا؟ اذ قالوا اخوہ. اب قرآن اگر اٹھاؤ گے, اذ قالوا لیوسف واخوہ واحب الی ابینا او کما قال اللہ تعالی فی القرآن. قرآن کی آیت, ان کے بھائیوں کو حسد ہو گیا. ابا ان سے زیادہ محبت کرتے, ابا ان سے زیادہ پیار کرتے. ایک فطری چیز تھی, چھوٹا بچہ تھا, ان کا بھائی بنیامین محبت کرتے تھے. کہاں محبت کرتے؟ بھائیوں کو حسد ہوا. ارے وہ نبی کے بھائی تھے, وہ پیغمبر کے بیٹے تھے, ان کو حسد ہوا, انہوں نے کنویں میں ڈال دیا. اب کیا ہوا؟ بربادی کے دانے پر ہوئے. یوسف علیہ السلام کو جو کنویں میں ڈالا گیا وہ بھی حسد کی وجہ سے ڈالا گیا. اور یہی حسد جو سماج میں آج پھیل رہا ہے, جو سماج میں دوڑ رہا ہے, یہ اتنی بری بیماری ہے, تیزی سے دوڑ رہا, جیسے اس طرح بالوں کو چھیل دیتا ہے, بالوں کو ہلاک کر دیتا ہے. نبی فرماتے یہ وہ اس طرح ہے جو بالوں کو نہیں ہلاک کرتا ہے بلکہ دین اور اسلام کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے. پیارو, اگر دین کو بچانا ہے, اسلام کو بچانا ہے, نبی کا پکا سچا غلام بننا ہے, تو سب سے پہلے ہمیں اپنے سینے سے حسد نکال کے پھینکنا. آپ جانتے ہیں, بات بتاؤں میں آپ کو, یہاں سے لے کر کے یہاں تک کتنے لوگ ہیں. یہ دو باتیں ہوئی ہیں. اور اٹھاتا ہوں ایک بات, ہم سوچتے نہیں ہے کہ دعائیں قبول نہیں, کچھ بھی نہیں, مگر کرتوت ہمارے یہاں سے لے کر کے یہاں تک. نوجوان غلطی کرتے ہیں, برائیاں کرتے ہیں, مگر اتنی بڑی غلطی بھی نہیں, اتنی بڑی برائی بھی نہیں. کتنی بڑی؟ کیا کوئی نوجوان ایسا دیکھا تم نے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا؟ معاذ اللہ, مر جائے گا مگر ایسا کام کیا کر سکتا ہے؟ کیا کوئی؟ کون وہ نوجوان جو اپنی ماں پہ غلط نظر ڈال سکتا ہے؟ نہیں ڈال سکتا. ماں پہ بری نظر ڈالے, جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا, جس ماں نے دودھ پلایا, کتنا نیچ انسان ہوگا وہ, کتنا خراب انسان ہوگا وہ, کتنا ذلیل انسان ہوگا وہ جو اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرے. بولو اس سے خراب کوئی ہو سکتا ہے؟ نوجوانوں بولو, اگر کوئی ایسا کر لے, کوئی ایسا تمہیں مل جائے, اسے گھر میں دعوت کھلاؤ گے؟ اسے بٹھا لو گے؟ دوستی کرو گے؟ گلے میں ہاتھ ڈال کے چلو گے؟ ساتھ میں رہو گے؟ اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھو گے, دسترخوان پہ نہیں بٹھاؤ گے. جو نوجوان اپنی ماں پہ غلط نظر ڈالے, مگر تم نے حدیثیں نہیں پڑھی, تم نے حدیثیں نہیں سنی ہے,
میں تمہیں حدیث سناتا ہوں. تمہیں حدیث اور قرآن کہاں, تمہیں تو موبائل سے ہی فرصت نہیں, اور وہ بھی موبائل اس کو صحیح استعمال نہیں کر سکتے. استعمال کرے گا کائے میں؟ تیری میری بہن بیٹیوں کا ایس ایم ایس لکھنے میں, چیٹنگ میں, تیری میری بہن بیٹیوں سے بات کرنے میں. مگر سنو, جب جشن غوث الورا میں آئے ہو تو آج یہ گندگیاں نکال کے پھینکنا ہوں گی. کون نوجوان ہے جو اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا جیسا؟ چھی چھی, اللہ اس کو تو توبہ کر لینی چاہیے. پیارے میں حدیث سناتا ہوں. میں نے پہلے کہا ہے میری بات آپ کی بات غلط ہو سکتی ہے, اور حدیث جو ہوتی ہے وہ نبی کی بات ہوتی ہے. بولو نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے کیا؟ نہیں ہو سکتی. مگر تمہارا کوئی دوست ایسا ہو, تمہارا کوئی ملنے جلنے والا ایسا ہو تو اس تک یہاں سے یہ پیغام پہنچا دینا. کون ہے وہ جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے جیسا؟ تم تو سمجھ رہے ہو کہ ہم اشارے پہ اچھی اچھی باتیں سنا دیں, کرامتیں سنا دیں, اور تم کود جاؤ, اچھل جاؤ. تم سمجھ رہے ہو ہم جنتی ہو گئے. مگر یہ باتیں بھی سنا کرو, یہ باتیں بھی سننے کے عادی بنا کرو, تاکہ کسی کے دل پہ ٹھیس لگ جائے, کسی کے دل پہ ٹھوکر لگ جائے. کون ہے وہ؟ اللہ سماج میں اور خاص کر دلی کی سرزمین پر کم سے کم 20% لوگ ایسے ہیں. میں کم سے کم کر کے بتا رہا ہوں, آپ لوگ دلی میں رہتے ہو اور زیادہ کرو گے. کم سے کم 20% لوگ. آپ کہو گے ہم نے نہیں دیکھا ابھی تک, ملا نہیں. ان کو مبارکباد دو, انہوں نے تمہارے 10-100 روپے اکٹھے کر کے یہ جلسہ کر کے نبی کی باتیں تم تک پہنچائی جا رہی ہیں. تم مدرسے میں پڑھنے نہیں گئے, یونیورسٹی میں نہیں گئے, مگر آج جلسے میں پڑھ کے جانا ہے. وہ کون نوجوان ہے جو اپنی ماں کے ساتھ مکالا کرنا جیسا؟ سنو, اللہ تم نے نام سنا ہوگا سود کا, نام سنا ہوگا بیاس کا. کتنے لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں, کتنے لوگ بیاس کا کاروبار کرتے ہیں, کتنے لوگ سٹا لگاتے ہیں, کتنے لوگ جوا کھیلتے ہیں. ارے کوئی تاش کے پتوں پہ جوا کھیل رہا ہے, کوئی موبائل پہ جوا کھیل رہا ہے, کوئی ٹی وی وغیرہ پہ جوا کھیل رہا ہے, کوئی کرکٹ پہ جوا کھیل رہا ہے, کوئی وہی جو آ رہا تھا پبجی وغیرہ کیا کیا آتے ہیں اس پہ جوا کھیل رہا ہے, حرام کی کمائی کما رہا ہے. کسی کے پاس اگر 10-20 لاکھ روپے ہو گئے تو وہ مارکیٹ میں روپیہ بانٹ دیتا ہے, یعنی روپیے سے روپیہ کما رہا ہے. اسے کوئی پتہ ہی نہیں ہے میں کیا کر رہا ہوں. وہ سوچ رہا ہے 10-20 لاکھ روپے مہینے میں میرے 1 لاکھ روپے لے کر کے آ رہے ہیں, میرا تو گھر بیٹھے کام چل رہا ہے, اب مجھے محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے. وہ سود لینے والوں سنو, سود پہ روپیہ دینے والوں سنو, پیاز کھانے اور کھلانے والوں سنو, سٹا کھیلنے والوں سنو, جوا کھیلنے والوں سنو, جوا کھیلنے والوں سنو, حرام کا لقمہ کھانے والوں سنو. اور بعض عورت بھی ایسی ہے, اگر اس کا شوہر جوا کھیلتا ہے, اگر سٹا کھیلتا ہے تو شوہر کے لیے دعائیں کرتی ہے, کہتی ہے میرا شوہر جیت جائے, اور شوہر سے وعدہ کر لیتی ہے کہ تمہیں میری جھمکی بنا کے دینی پڑے گی, تمہیں میری ہاتھوں کی چوڑی بنا کے دینی پڑے گی, سونے کے تمہیں کنڈل بنا کے دینا پڑیں گے, تمہیں گلے کا ہار بنا کے دینا پڑے گا. ارے کیا زندگی تو نے پالی ہے, شوہر کے لیے دعا کر رہی ہے, اور یہ جو ہے لگا پڑا ہے, یہ جو ہے سٹے میں لگا پڑا ہے, جوئے میں لگا پڑا ہے. جلسے میں آنے والوں کتنے لوگ جوا کھیلتے ہیں, کتنے لوگ سٹا کھیلتے ہیں, کتنے لوگ سود اور پیاز پہ پیسے روپیہ دیتے ہیں. اور بمبئی کی سرزمین پہ تو عورتیں تک یہ کر رہی ہیں کہ روپیے سے روپیہ عورتوں میں اٹھا رہی ہے. اگر کسی کا گھر بن رہا ہے تو وہ بھی سود پہ آ رہا ہے, کسی کا کاروبار ہے وہ بھی سود پہ لے رہا ہے اور دے رہا ہے. ارے سود کا کاروبار کرنے والوں, سود کا لقمہ کھانے والوں, جلسے سے یہ بات لے کر کے جاؤ. جلسے سے بات نبی فرماتے ہیں سود اور پیاز کے بارے میں سنو. سود اور پیاز کا جو گناہ ہے, سود اور پیاز کا جو پاپ ہے, سود اور پیاز کا جو گناہ
गुनाह है, अल्लाह अल्लाह उस गुनाह के 70 दर्जे हैं, 70 टुकड़े हैं, 70 हिस्से हैं। एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है। और एक हदीस में नबी 73 का भी जिक्र फरमाते हैं। 70 टुकड़े वाली हदीस सुनो, 70 दर्जे हैं। नबी फरमाते हैं इन 70 दर्जों में इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा 70 के 70 रखे हैं। सूद और प्याज का जो गुनाह है, अब आका का फरमान सुनो, ये कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है, ये नबी है। नबी आका फरमा दे ये हलाल तो वो हलाल, नबी फरमा दे ये हराम तो वो हराम। नबी कह दे खुदा एक है, तुमने मान लिया। नबी कह दे 5 वक्त की नमाज फर्ज है, तुमने मान लिया। नबी कह दे जन्नत है, तुमने मान ली। नबी कह दे जहन्नम है, देखी नहीं लेकिन मान ली। नबी ने कहा फरिश्ते हैं, तुमने देखे नहीं लेकिन मान लिया। इसी बात को मान लेने का नाम ईमान है। ईमान है, अगर ईमान दिल में है तो आज तुम्हें तौबा करके जानी पड़ेगी। और याद रखोगे कोई आया था हमारा भाई, हमें दीनी बातें बता के गया था, हमें हंसा के नहीं गया, हमें कुदा के नहीं गया, हमें खिला के नहीं गया, हमारा दिल की जंग और मैल छुड़ा करके गया था। याद रखो, मैं अपने बाप की नहीं बता रहा हूँ, रसूल पाक की बता रहा हूँ। नबी फरमाते हैं ये 70 दर्जे हैं, इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा। आका फरमाते हैं इन 70 दर्जों में सबसे छोटा वाला दर्जा जो है, सबसे छोटा वाला, सबसे स्मॉल दर्जा जो है, सबसे मुख्तसर दर्जा जो है, सबसे छोटा वाला दर्जा, उसका गुनाह ऐसा है, उसका पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का माँ के साथ जिना करना, सगे बेटे का माँ के साथ मुंह काला करना। अच्छा, छोटे दर्जे का ये आलम है तो बड़े दर्जे का आलम क्या होगा? मेरे भाई, तुम्हें हाथ जोड़ के कह के जाता हूँ, तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम्हें रसूल पाक का वास्ता, तुम्हें पंजतन पाक का वास्ता, तुम्हें हसनैन करीमैन का वास्ता, तुम्हें नबी की औलाद का वास्ता, आज के बाद जुआ नहीं, आज के बाद सट्टा नहीं, आज के बाद सूद और प्याज नहीं। अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को हराम का लुक्मा मत खिलाना, अपनी बीबी को हराम के पैसों से जेवर मत पहनाना। अरे भाई, तुम मुर्गा मत खाओ, तुम बकरा मत खाओ, चटनी से खा लेना, मगर हलाल कमाई खाओ, हलाल कमाई बच्चों को खिलाओ। और दुनिया वालों को बता दो हम उस नबी के गुलाम हैं जिस नबी ने पेट से पत्थर बांधे थे, हम उस हुसैन के गुलाम हैं जिस हुसैन ने 3 दिन भूख और प्यासे रह करके इस्लाम का झंडा बुलंद किया था। हम उन सहाबा के गुलाम हैं जिन्होंने ये कहा था 10 तो 10 दरिया भी न छोड़े हमने, पैर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े।